حسن حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹی کا نکاح اس سفر کے مہینے میں ہوا، کامیاب ہوا، بہترین اولاد پیدا ہوئی، جنت کے سردار پیدا ہوئے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، سفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت سے چل رہا ہے۔ سفر کے بارے میں منحوس سمجھنا کفار مکہ کے، مشرکین مکہ کے زمانے سے چل رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جن 4 مہینوں کو احترام والے مہینے بنایا ہے، جیسے شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہ 3 مہینوں میں مشرکین بھی ان 3 مہینوں کی عزت کرتے تھے۔ لڑائی نہیں، جھگڑے نہیں، قتل نہیں، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں۔ مشرکین مکہ کا دھندا کیا تھا؟ ان کا دھندا چوری۔ وہ 3 مہینے میں اپنے آپ کو چوری کرنے سے روک لیتے تھے۔ کوئی بڑی یونیورسٹی، بڑے بڑے کالج، بڑے بڑے مدرسے نہیں تھے اس زمانے میں۔ مشرکین مکہ 3 مہینے میں اور 1 مہینہ رجب، ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ اللہ نے لڑائی سے منع کر دیا۔ مشرکین ہونے کے باوجود اللہ کے 4 مہینوں کا ادب، مشرکین ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان 3 مہینوں میں اور 4 مہینوں میں قتل اور لڑائیوں کو، جھگڑوں کو بند کر دیا ہے، احترام والے مہینے بنایا ہے۔ تو مشرکین مکہ ان 3 مہینوں میں اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا وہ نکل جاتے تھے۔ سفر کا مہینہ ہے خالی ہونا، سفر کا مطلب، سفر کی میننگ، سفر کا مطلب خالی ہونا، پورے گھر خالی ہو جایا کرتے تھے، صرف عورتیں، لڑکیاں، عورت بچے گھر میں ہوتے تھے، اس لیے کہ 3 مہینہ انہوں نے بہت اپنے آپ کو روک لیا تھا۔ اللہ نے منع کیا تھا نا، چوری سے، ڈاکہ ڈالنے سے، لوٹنے سے اور قتل و غارت گری سے، لڑائیوں سے۔ تو 3 مہینے اپنے آپ کو گھر میں رکھ کر جیسے ہی سفر کا مہینہ آتا تو وہ نکل جاتے تھے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خالی مہینہ، سفر کا مہینہ، صفر کا مہینہ۔ تو وہ چلے جاتے تھے۔ تو اس زمانے سے اس مہینے کے بارے میں یہ عقیدہ ہے۔ مشرکین مکہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مکے کے مشرکین کے عقیدے خراب ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک کی بخار اور ایک کو آ جائے گی، ایک کی کھجلی اور ایک کو آ جائے گی، ایک کی خارش اور ایک کو آ جائے گی، ایک کی بیماری اور ایک کو آ جائے گی، ایک کی بیماری پھیلے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، اونٹ بندھے ہوئے ہیں ایک جگہ میں، اور ایک جگہ صرف ایک اونٹ اکیلا باندھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ اس اونٹ کو آپ نے کیوں الگ باندھ دیا ہے؟ اس کو بھی وہاں پر اونٹوں کے ساتھ لے کر باندھتے۔ تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کو اگر میں ان اونٹوں کے ساتھ باندھوں گا تو اس کو خارش کی بیماری ہے، یہ بیمار اونٹ ہے، اگر میں باندھوں گا تو ان اونٹوں میں بھی کھجلی کی بیماری پیدا ہو جائے گی، خارش کی بیماری پیدا ہو جائے گی، اور وہ پورے کے پورے اونٹ بیمار ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے، میں مانتا ہوں ان اونٹوں میں بیماری پیدا ہو جائے گی، مجھے بتاؤ کہ اس اونٹ کو کس نے بیمار کیا؟ جس اونٹ کو تم بتا رہے ہو کہ بیمار اونٹ ہے، خارش والا اونٹ ہے، اس کو کھجلی والی بیماری ہے، اس اونٹ کو کس نے بیمار کیا؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کی بیماری اور ایک کو نہیں لگتی، ایک کی بخار اور ایک کو نہیں لگتی۔
کرونا میں ہم نے دیکھا لوگ ڈر رہے تھے، اپنے آپ کو بچا رہے تھے کہ مجھے وہ بیماری آ جائے گی، وہ مجھے بیماری آ جائے گی، یہاں تک کہ جنازے کی نماز، انتم سنسکار کرنے کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ میڈیکل کہتی ہے چائنا سے امریکہ کو آیا، امریکہ سے لندن کو آیا، لندن سے جاپان کو آیا، وہاں سے ہوتے ہوتے ہندوستان کو آیا کرونا کی بیماری۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے چائنا میں کیسے آئی؟ یہی مثال اونٹوں والی، جیسا اس اونٹ کو سب سے پہلے جو بیمار ہوا اس کے اندر بیماری کو کس نے پیدا کیا؟ پتا چلا کہ ہر آدمی کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بیماری کو لا نہیں سکتا۔ بیماری دینے والا اللہ کی ذات۔ سائنس کہتی ہے، میڈیکل کہتی ہے کہ بیماری پھیلتی ہے، اس لیے لوگ ڈرتے ہیں۔ گھر میں کسی کو بیماری، بڑی بیماری آ گئی تو ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، معصوم بچوں کو خرید جانے نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کو گھر میں کینسر کی بیماری آ گئی تو گھر کے خاص اولاد اپنے معصوم بچوں کو اپنی ماں کے قریب لے جانے سے، باپ کے قریب لے جانے سے ڈرتے ہیں۔ باپ نے جس کھٹورے میں، گلاس میں پانی پیا ہو اس میں پانی پینا پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کو خطرناک بیماری آئی ہے۔ عقیدہ خراب ہے۔ باپ اللہ نہ کرے بیمار ہے، اگر اس کے گلاس کو ہونٹ لگا کر میں نے پانی پی لیا، عقیدہ مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عقیدہ خراب ہے، اس کی بیماری ہمیں آ جائے گی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عقیدے کو درست کرو۔ لا عدوہ، ایک کی بیماری اور ایک کو نہیں لگتی۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہر سفر کے مہینے کو منحوس اس لیے سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، بخار آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آئی۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی طرف سے نہیں، سفر کے مہینے سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا چلانے والے ہیں، ہم اپنا چھوٹا چھوٹا گھر چلاتے ہیں، کون سا سوئچ کب آن کرنا، فین کب ڈالنا، فین کا پنکھا کتنا کم کرنا، جون جولائی میں کم کرنا، اپریل میں زیادہ کرنا، کون سا لائٹ جلانا، کتنے لائٹ جلانا، دروازہ کب بند کرنا، یہ ہمارے گھر کی نظام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ پوری کائنات کی ذمہ داری اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا چلانے کے لیے سال کے 12 مہینے بنائے، ہفتے کے 7 دن بنائے، دن میں 24 گھنٹے بنائے، کبھی رات بنائی کبھی دن بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو منحوس نہیں بنایا۔ قرآن مجید کی کوئی آیت، بخاری شریف کی کوئی حدیث آپ کو یہ ملے گی نہیں ملے گی کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو کہ یہ 12 مہینوں میں سے فلاں مہینہ منحوس ہے، مصیبت والا ہے، بیماری والا ہے، دکان مت کھولنا، شادی مت کرنا، منگنی مت کرنا۔ کتنے لوگوں نے سفر کے مہینے کے بارے میں میرے سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت شادی تو ہم بعد میں کر لیں گے، ڈیٹ فکس کر سکتے ہیں کیا سفر کے مہینے میں؟ کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کی ذات کے اوپر ہمارا بھروسہ کہاں گیا؟ حضرت میں دکان کھولنا چاہتا ہوں، کیا میں ابھی کھول لوں محرم میں؟ کیوں سفر منحوس مہینہ سنا ہوں، بیماریوں والا مہینہ، ناکام ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ یاد رکھو، جیسا گمان ہوگا ویسے فیصلے کریں گے اللہ تعالیٰ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا آپ نے نام سنا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیروں کے پیر، اولیاء کے اولیاء، 2-3 لڑکوں نے حضرت سے مذاق کرنے کے لیے
سلا کر کفن اڑا کر حضرت کے سامنے لائے. حضرت سے کہا کہ حضرت یہ مر گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھا دیجئے. حضرت نے پہلی مرتبہ پوچھا کہ یہ مر گیا ہے، پڑھا دوں؟ ہاں حضرت مر گیا ہے، پڑھا دیجئے. دوسری مرتبہ پوچھا کیا یہ مر گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھا دوں؟ ہاں حضرت مر گیا، پڑھا دیجئے. لاش تیسری مرتبہ میں پوچھا حضرت نے صحیح بتاؤ کیا یہ مر گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھا دوں؟ نوجوانوں نے مذاق کے طور پر کہا کہ جی پڑھا دیجئے. پڑھا دیا. اٹھا کر کفن دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا ہے. اس لیے کبھی بھی مذاق کے طور پر بھی مجھے ٹی بی کی بیماری ہے، مجھے کینسر کی بیماری ہے، گھر میں بڑا ڈرانے کے لیے، بیوی بچوں کو ڈرانے کے لیے مجھے یہ بیماری ہے، مجھے وہ بیماری ہے. اگر آمین ہو گیا تو وہ بیماری ضرور آئے گی. اس لیے عقیدے کو مضبوط رکھیے. کوئی مہینہ کسی کو بیمار نہیں کر سکتا. سفر کے مہینے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ مجھے بخار کی بیماری میں لائے. سفر کے مہینے میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ میرے کاروبار کو بند کرا دے. سفر کے مہینے میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے بے اولاد کر دے، میری بچی کا نکاح ناکام کر دے. اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی فضیلت رکھی ہے. اور سفر کے ساتھ اور ایک نام ہے مظفر. ہم سب صرف سفر نہیں کہتے، سفر المظفر کہتے ہیں، کامیابی کا مہینہ. سفر کسے کہتے ہیں؟ سفر کہتے ہیں کامیابی کو. سفر المظفر کا مطلب کامیابی کا مہینہ. جیسے رمضان کے ساتھ مبارک لگاتے ہیں، شوال کے ساتھ مکرم لگاتے ہیں، سی کے ساتھ آجا لگاتے ہیں، سی کے ساتھ ذی الحجہ لگاتے ہیں، محرم کے ساتھ حرام لگاتے ہیں، سفر کے ساتھ مظفر لگاتے ہیں، ربیع کے ساتھ اول لگاتے ہیں، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الثانی. صرف رجب نہیں کہتے، رجب المرجب کہتے ہیں. صرف شعبان نہیں کہتے، شعبان المعظم کہتے ہیں. اور صرف رمضان نہیں کہتے، رمضان کے ساتھ مبارک ملاتے ہیں. ایسے ہی سفر کے ساتھ اللہ نے جو جوڑا ہے سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ. یہ عقیدوں کو درست کرنا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. تمہارے اعمال اگر قبول ہونا ہو تو اپنے عقیدوں کو درست کرو. لا عدوہ، کسی کی بیماری اور ایک کو نہیں لگتی. ولا طیرہ، اس زمانے میں ایک عقیدہ تھا، کہیں سفر میں جانا ہے، ایک خاص قسم کا کبوتر ہوتا تھا، اس کو اڑاتے، سیدھی جانب جاتا تو سفر کے لیے نکل جاتے، بائیں جانب اڑتا تو سفر سے رک جاتے، اگر سامنے چلا جاتا تو دوبارہ اڑاتے. جیسا کہ ٹاس ڈالتے ہیں، ہیڈ ہوتا ہے، ٹیل ہوتا ہے، اگر سیدھا پڑ گیا تو اور ایک بار اڑاتے ہیں. ایسے ہی اس زمانے میں عقیدہ تھا ولا طیرہ، یہ اگر سیدھی جانب اڑا تو ہم کامیاب ہیں، اگر اس طرف چلا گیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بھی درست فرمایا. ولا طیرہ، کسی کبوتر کے اندر، کسی پرندے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت نہیں رکھی کہ تمہارے سفر کو ناکام کرے. تمہاری تجارت کے سفر کو، تمہارے دکان کے سفر کو، تمہارے اور قسم کے سفر کو ناکام کرنے کی طاقت کسی کبوتر اور کسی پرندے کے اندر بھی موجود نہیں. آج وہ عقیدہ چلتا آج بھی ہمارے چند مسلمان بھائیوں کے اندر ہے. گھر سے نکلے، اگر کالی بلی نظر آئی تو ہم واپس چلے جاتے ہیں. راستے میں جا رہے ہیں، کالا کتا سامنے سے چلا جاتا ہے، گاڑی کو روک لیتے ہیں. بیوہ نظر آ گئی، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، گھر کے اندر واپس چلے جاتے ہیں. شادی بیاہ کا موقع ہے، جس عورت کو بچے نہیں ہیں عارض سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. یہ شادی ہو کر 10 سال ہو گئے، نکاح ہو کر 15 سال ہو گئے، اس کی چھاؤں عارض کے اوپر پڑے گی تو ہماری بچی بھی بے اولاد ہو جائے گی. اس زمانے کا عقیدہ چلتے
شوہر ہو بیوی نہ ہو، وہ بیچارہ پریشان رہتا ہے، بچے ہیں اور نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، بیٹا ہے، بیٹیاں ہیں، کوئی فائدہ نہیں، بیوی کی بات نہیں آتی۔ اس لیے اس عورت کا کیا قصور جو بے اولاد ہے، جس کا شوہر مر گیا، اولاد دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم بعض کو بیٹے دیتے ہیں، بعض کو بیٹیاں دیتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، بیٹیاں دیتے ہیں، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، بیٹے دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، بعض کو ہم کچھ بھی نہیں دیتے، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، کچھ بھی نہ دینا، یہ سب کچھ اللہ کی ذات میں ہے۔ کسی بچی کا کوئی دوش نہیں ہے، کسی بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ نے اس کو منحوس سمجھ کر شادی خانے سے دور رکھا، دلہن سے دور رکھا، تکلیف پہنچانا، دل دکھانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کعبے سے بڑا مقام ہے ایمان والے کا دل، اس کا احترام، اس کی عزت۔ تو وہ عقیدہ چلتے چلتے آج بھی چل رہا ہے۔ پرندوں کا عقیدہ، کالے کوے کا عقیدہ، کالی بلی کا عقیدہ، بیوہ کا عقیدہ، بے اولاد کا عقیدہ۔ ولا ہامہ، تیسری خرابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھی، کسی گھر کے اوپر الو اگر آ کر بیٹھ جاتا تو سمجھ جاتے کہ ضرور اس گھر میں بربادی آنے والی ہے، کسی کی موت ہونے والی ہے، کسی کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ یہ عقیدہ بھی آپ غور کیجئے، وہ عقیدہ چلتا 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 آج بھی ہے۔ کسی گھر کے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، کسی گھر کے اوپر الو یعنی بھگو آ کر بیٹھ جاتا تو لوگ کہتے کہ اس گھر سے کسی کا نہ کسی کا انتقال کی خبر آئے گی، موت کی خبر آئے گی۔ الو موت دینے والا بن گیا، بھگو موت دینے والا بن گیا۔ کتنا کمزور عقیدہ ہے میرے بھائیوں۔ موت دینے والا اللہ، یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا، موت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا میرے اللہ، میرے رب کے سوا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ آج بھی کوا اگر گھر کے اوپر بیٹھ گیا، لوگ کہتے ہیں کہ اس گھر میں مہمان آئیں گے۔ کوے کو اور مہمان کو کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے؟ اسی لیے اس کو اڑا دیتے ہیں کوے کو، اڑ جائے یہاں سے، کوئی مہمان نہ آئے۔ حالانکہ مہمان کا آنا کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مہمان آنے سے برکت آتی ہے، مہمان آنے سے سکون آتا ہے، مہمان آنے سے آپ کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، مہمان آنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مہمانی کرنا انبیاء کی سنت ہے، مہمانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، مہمانی کرنا رسول اللہ کی سنت ہے۔ کوا بیٹھ گیا، اس کو اڑا دو ورنہ مہمان آ جائیں گے۔ اس زمانے کا عقیدہ ولا ہامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الو کے کسی گھر کے اوپر بیٹھنے سے کسی گھر میں کوئی نقصان نہیں آئے گا۔ یہ عقیدے کو درست کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا۔ آخر میں فرمایا کہ ولا سفر، سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھو، سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھو۔ شادی کرو اللہ کامیابی دے گا، منگنی کرو اللہ کامیابی دے گا، نئے گھر میں جانا جاؤ اللہ برکت دے گا، دکان نیا اوپن کرنا ہے کرو اللہ برکت دے گا۔ اگر سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی تو میرے بھائیوں آج دنیا نہ چلتی، دنیا ختم ہو جاتی۔ اصل بات یہ ہے نحوست نہ الو میں ہے، نہ کوے میں ہے، نہ سفر کے مہینے میں ہے، نہ کالی بلی، نہ کالے کوے میں، نہ کتے میں ہے۔ اصل نحوست جو دن جو مہینہ ہمارا اللہ کو ناراض کرنے میں ہوتا ہے وہ دن ہمارے لیے منحوس بن جاتا ہے۔ جس مہینے میں ہم گناہ زیادہ کرتے ہیں وہ مہینہ ہمارے لیے منحوس۔ جس دن ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے وہ دن ہمارے لیے نحوست والا۔ جس دن ہم کلام
والا، اور جس سال میں ہم زیادہ سے زیادہ گناہ کرتے ہیں اگر وہ سال ہمارے لیے نحوست والا بن جاتا ہے، کسی مہینے میں، کسی پرندے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ میں وہ نحوست نہیں ہے، نحوست ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہوئے دن گزاریں گے، وہ دن ہمارے لیے برکت والا ہو جائے گا۔ صبح اٹھ کر دعا کرو، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور۔ اے اللہ برکت دے، آج کے دن کی تمام پریشانیوں سے بچا لے، آج کے دن کی تمام مصیبتوں سے بچا لے، آج کے دن کے نقصان سے بچا لے، بری خبر سے بچا لے، بیماری سے بچا لے۔ فجر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، پورا دن اچھا گزرے گا۔ اسی لیے وہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 مرتبہ، یہ 3 مرتبہ، دونوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لو گے، شام تک ایکسیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے، نقصان تو بہت دور کی بات ہے، ایک کانٹا تک نہیں چبھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی سیفٹی کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کرنے کے لیے دعائیں۔ تو لہذا میرے دوستو، ہم سب کو اپنے عقیدے کی درستگی کرنا چاہیے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا وہ ہے۔ عزت، ذلت، موت، حیات، فقیری، مالداری، بیماری، سب میرا اللہ کرنے والا ہے۔ میرے اللہ کے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد